السلام علیکم، لاہور ریئل اسٹیٹ سے چودھری جمشید رفیق +9232224062۔ آج کی میری جو یہ آڈیو ہے بنانے کا مقصد وہ تمام نیو انویسٹرز ہیں کہ جو ابھی پراپرٹی کے بزنس میں ان ہو رہے ہیں یا جنہوں نے کوئی تھوڑی بہت بائنگ کی ہے یا جو کر رہے ہیں، جو کرنا چاہ رہے ہیں، کہ جن کو ابھی چھوٹے چھوٹے ان کے کوسچنز ہیں، مارکیٹ کا ٹرینڈ کیا ہے، کہاں پہ بائنگ بنتی ہے، ایفیڈیوٹ کیا ہے، ایلوکیشن کیا ہے، فائلز کیا ہوتی ہیں، پلاٹس کیا ہوتے ہیں، بیلٹنگ کب ہوتی ہے۔ یہ میری آڈیو صرف ان انویسٹر حضرات کے لیے ہے، ان کے بہت زیادہ جو کوئریز ہوتی ہیں نا، انشاءاللہ امید ہے کہ میں کوشش پوری کروں گا کہ ان کو تمام سوالات کے جوابات جو ہے نا اس آڈیو میں مل جائیں۔ سب سے پہلے میں سٹارٹ کرتا ہوں ایفیڈیوٹ اور ایلوکیشن میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے۔ ڈی ایچ اے جب بھی کوئی نیا فیز لانچ کرتا ہے تو انویسٹر سے یا لینڈ پرووائڈر سے جو بھی لینڈ ایکوائر کرتا ہے، ڈی ایچ اے اس کو کیش پیمنٹ نہیں دیتا۔ ڈی ایچ اے اس کو ایفیڈیوٹس دیتا ہے تمام سائزز کے حساب سے، ایک کنال، 10 مرلہ، 5 مرلہ یا 4 مرلہ کمرشل، کہ آپ ہم سے یہ ایفیڈیوٹس لے لیں اور ان کو مارکیٹ میں بیچیں اور اپنی پیمنٹ کلیکٹ کر لیں۔ تو جب ہم وہ ایفیڈیوٹ بائی کرتے ہیں فرسٹ ٹائم لینڈ اونر سے، تو سب سے پہلے نام ہمارا مینشن ہو جاتا ہے، یا جو بھی بائر ہوتا ہے اس کا نام مینشن ہو جاتا ہے اوپر۔ پھر ہم ٹرانسفر فیس پے کرتے ہیں تمام فیزز کے حساب سے، تمام ڈی ایچ ایس کے حساب سے ٹرانسفر فیس ڈفرینٹ ہے، کہیں پہ 10,000 ہے، کہیں پہ 15,000 ہے، کہیں پہ 20,000 ہے، کہیں پہ 22,000 روپے ہے، تمام سائزز کے حساب سے ڈفرینٹ ہے۔ وہ ٹرانسفر فیس پے کرتے ہیں تو پھر ڈی ایچ اے میں انٹیمیشن لیٹر ایشو کرتا ہے پرچیزر کے نام سے۔ پھر اس کے اوپر باقاعدہ ڈیٹ مینشن ہوتی ہے کہ ہم 15 ورکنگ ڈیز کے بعد، 20 ورکنگ ڈیز کے بعد، 13 ورکنگ ڈیز کے بعد ہم اپنا ایلوکیشن لیٹر کلیکٹ کر لیتے ہیں، یعنی ایفیڈیوٹ سے انٹیمیشن، انٹیمیشن سے ایلوکیشن۔ میں اگر پھر دوبارہ سے ریپیٹ کروں تو یہ بیسیکلی فائل ہے، ایفیڈیوٹ فائل ہے، ایفیڈیوٹ فائل سے انٹیمیشن مل گیا، انٹیمیشن سے ایلوکیشن مل گیا۔ پھر ہم اپنی ممبرشپ فیس پے کرتے ہیں تمام ڈی ایچ ایس کے حساب سے، لاہور، ملتان، بہاولپور، گوجرانوالہ، کوئٹہ کے حساب سے ممبرشپ فیسز ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ پھر اس حساب سے ہم لوگ ممبرشپ فیس پے کرتے ہیں تو ڈی ایچ اے میں ایلوکیشن لیٹر ایشو کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فائل مارکیٹ میں ٹریڈ ہوتی رہتی ہے، ایلوکیشن فائل ٹریڈ ہوتی رہتی ہے، کیونکہ یہ فرسٹ آنر بن گیا ایلوکیشن کا۔ اس کے بعد جب کوئی تھرڈ پرسن، میں یا آپ، کوئی بھی بندہ بائی کرتا ہے کہ جی مجھے ایلوکیشن بائی کرنا ہے، تو وہ پھر جو آلریڈی کسی کے نام پہ ہوا ہوگا وہ ایلوکیشن فائل ہے، ہم وہ بائی کریں گے۔ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ فرسٹ آنر کے نام سے آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوگا، سب سے پہلے آپ کا نام اس کے اوپر مینشن ہوگا، اور ایلوکیشن جو آلریڈی کسی کے نام پہ ٹرانسفر ہو چکا ہوگا اس کے نام سے آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوگا۔ کچھ ڈی ایچ ایز میں آپ کو ایفیڈیوٹ سستا پڑتا ہے، کچھ ڈی ایچ ایز میں آپ کو ایلوکیشن سستا پڑتا ہے، لیکن جب آپ ٹوٹل کاسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 5، 10,000، 15,000 یا میکسیمم 20,000 روپے کا جو ہے نا وہ ڈفرینس آتا ہے ایفیڈیوٹ اور ایلوکیشن کی ٹوٹل کاسٹ میں۔ اور ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ ہم سے پرائسز پوچھتے ہیں کہ ایفیڈیوٹ کی پرائس کیا ہے، ایلوکیشن کی پرائس کیا ہے، تو ہم لوگ صرف اور صرف فائل کی پرائس بتاتے ہیں، جس میں آپ کے ٹرانسفر ایکسپینس اور کمیشن ایڈ آن نہیں ہوتا، جسٹ فائل کی پرائس ہوتی ہے۔ ٹرانسفر ایکسپینس سپریٹ سے ہوتے ہیں، کمیشن سپریٹ سے ہوتا ہے۔ پوری مارکیٹ کا یہ ٹرینڈ ہے کہ صرف اور صرف ہم لوگ فائل کی پرائسز بتاتے ہیں، انکلوڈنگ جس میں ٹرانسفر ایکسپینس اور کمیشن نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں، یہ تو ہمارا امید ہے کہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو چکی ہوگی، ایفیڈیوٹ سے انٹیمیشن، انٹیمیشن سے ایلوکیشن، پھر یہ ایلوکیشن مارکیٹ میں ٹریڈ ہوتا ہے۔ اب جو فائل ہوتی ہے، فائل کو نمبر کوئی بھی الاٹ نہیں ہوتا، اس کو جسٹ ایک ایلوکیشن نمبر الاٹ ہوتا ہے۔ پھر ڈی ایچ اے جب بیلٹ کرتا ہے تو ڈی ایچ اے بیلٹ آپ کے ایلوکیشن نمبر پہ کرتا ہے، جو آپ کو ڈی ایچ اے الاٹمنٹ کرتا ہے ممبرشپ فیس پے کرنے کے بعد، ایلوکیشن لیٹر کے اوپر آپ کا ایلوکیشن نمبر مینشن ہوتا ہے۔ ڈی ایچ اے پھر آپ کو اس ایلوکیشن نمبر پہ آپ کا بیلٹ کرتا ہے۔ پھر ڈی ایچ اے آپ کو پلاٹ نمبر کی الاٹمنٹ کرتا ہے، آپ کو جس بھی فیز میں آپ بائی کرتے ہیں، پلاٹ نمبر ملنے پہ آپ کو بلاک اور پلاٹ نمبر جو ہے نا، یہ دو چیزیں کنفرمیشن ہوتی ہیں۔ پلاٹ نمبر ملنے کے بعد آپ نے ڈیولپمنٹ چارجز پے کرنے ہوتے ہیں، جو کہ 3 سال کی کوارٹرلی بیسس میں ہوتے ہیں، تمام سائزز کے حساب سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ 5 مرلہ کے اوپر ڈیولپمنٹ چارجز 9.5 لاکھ روپے، 10 مرلہ کے اوپر 15 لاکھ روپے، اور 1 کنال کے اوپر 21.5 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ تمام ڈی ایچ ایز کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جو کہ 3 سال کی کوارٹرلی بیسس انسٹالمنٹس میں آپ نے پے کرنے ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ سارا کانسیپٹ فائل کا، پلاٹ کا آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب اگر ہم بات کریں کہ بیلٹنگ کب کرتا ہے ڈی ایچ اے کے اندر، آپ کوئی اپنی مرضی کا کوئی پلاٹ چوز کر سکتے ہیں، مین بولے ورڈ کا، کارنر فیسنگ پارک، تو ڈی ایچ اے نے یہ آپشنس کسی بھی فیز میں نہیں دی، کسی بھی ڈی ایچ اے میں نہیں دی ہے۔ ڈی ایچ اے کا بیلٹ بالکل فیئر بیلٹ ہوتا ہے،
جس میں کسی قسم کی بھی کسی کو بھی پریفرنس نہیں دی جاتی ہے، اور پھر کسی کو بھی پرائورٹی ڈی ایچ اے نہیں دیتا. بالکل نیٹ اینڈ کلین بیلٹ ہوتا ہے. جہاں پہ بھی آپ کا نکلتا ہے، کسی کی اچھی لوکیشن نکل آتی ہے، کسی کی ایوریج نکلتی ہے، کسی کی بری نکلتی ہے، بٹ جن کی بھی بری نکلتی ہے اگر ان میں ہولڈنگ پاور ہو تو ان کو بھی ایک اچھا ریٹرن مل جاتا ہے. اب اگر ہم انویسٹمنٹ کی بات کریں تو انویسٹمنٹ کے اندر ہم لوگ فائلز اس لیے کلائنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کلائنٹس میں اگر آپ میں ہولڈنگ پاور ہے تو فائلز کے اندر آپ کو بہت اچھا ریٹرن ملتا ہے. 3 to 4 ایئرس میں آپ کو 70% گین مل جاتا ہے اگر آپ میں ہولڈنگ پاور ہے. جیک پاٹ لگ جائے، ڈی ایچ اے بیلٹ کر دے تو آپ کی اماؤنٹ ڈبل کنفرم ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ میں تو جو اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں وہ فائلز ہی کرتا ہوں. کوئی بھی ڈی ایچ اے ہو، آپ ایفیڈیوٹ لے لیں، ایلوکیشن لے لیں، ہولڈنگ پاور ہے تو آپ ایفیڈیوٹ یا ایلوکیشن بائی کریں. 3 to 4 ایئرس میں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ریٹرن اس میں جو ہے نا وہ مل جائے گا. اور اس کے علاوہ جو مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جی ہمیں کہاں پہ بائنگ کرنی چاہیے، کہاں پہ نہیں کرنی چاہیے، جہاں پہ اپ کمنگ جو فیزز ہیں ہمیں وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. چونکہ جب پورے فیز کا بیلٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ کی لوکیشن اچھی نکلنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ جو فیز آلریڈی بیلٹ ہو چکا ہوا ہو. وہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ باؤنڈری وال کے اوپر لینڈ ایکوائر کر رہا ہے اور ڈی ایچ اے وہیں پہ اس کا بیلٹ کرے گا. جو نیو فیز ہے، نیو فیز میں پورے کے پورے فیز کا بیلٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ کی لوکیشن اچھی نکلنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ سیف اینڈ سیکیور بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی کوئری ہو آپ مجھے اینی ٹائم کال کر سکتے ہیں. میں اپنا نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں، مجھے واٹس ایپ پہ میسج ڈراپ کر سکتے ہیں. +92 322 422 062. اچھا، میں ایک چیز اور آپ کو اینڈ میں بتاتا چلوں کہ ہم لوگ جو پرائسز بتا رہے ہوتے ہیں نا پلاٹس کی بھی، جیسے ڈی ایچ اے گجرانوالا ہے یا ڈی ایچ اے ملتان ہے، ہماری جو بھی پرائسز ہوتی ہیں نا منیمم ٹو میکسیمم، وہ کاسٹ آف لینڈ ہوتی ہے. اس میں ڈیولپمنٹ چارجز جو ہے نا وہ ایڈ نہیں ہوتے ہیں. چونکہ یہ اینڈ میں آتے تھے، مجھے ایک اور کلائنٹ کی کوئری آئی کہ جی آپ کی طرف سے جو ہے نا آپ یہ بھی کلیئر کر دیا کریں کہ آپ کی جو بھی پرائسز ہوتی ہیں نا وہ کاسٹ آف لینڈ ہوتی ہے، کہ جس میں ڈیولپمنٹ چارجز ایڈ نہیں ہوتے ہیں. لیٹ سپوز کہ ہم جو بھی پرائس بتاتے ہیں اگر 2 انسٹالمنٹس پے کی ہوئی ہیں تو وہ 2 انسٹالمنٹس آپ نے سیلر کو واپس دینی ہوتی ہیں. کوئی بھی پلاٹ بائی کرتے ہیں ڈی ایچ اے ملتان میں یا ڈی ایچ اے گجرانوالا میں، فیز 9 پرزم میں، تو آلریڈی تمام انسٹالمنٹس کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہیں، تو اس لیے وہاں پہ کاسٹ آف لینڈ کا ورڈ یوز نہیں ہوتا. وہ پلاٹ کی پرائس ہوتی ہے. اگر تو آرمی والا تو وہ اپڈیٹڈ کے ساتھ ہوگا، ابھی تک جتنے بھی انہوں نے پے کیے ہوئے ہوں گے. شارٹ کٹ سی بات یہ ہے کہ جب ڈیولپمنٹ چارجز چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو بھی ڈیل جس بھی پرائس پہ ڈیل میچور ہوتی ہے، جس بھی سائز میں میچور ہوتی ہے، اس میں جو ڈیولپمنٹ چارجز ہوتے ہیں وہ اپنے سیلر کو واپس کرنے ہوتے ہیں. جب تک کہ وہ تمام ڈیولپمنٹ چارجز پے نہیں ہو جاتے ہیں تب تک وہ کاسٹ آف لینڈ ہی چلتی ہے. تو اس کے علاوہ ونس اگین میری اس آڈیو کو سننے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کو فردر کوئی بھی کوئری ہو آپ مجھے اینی ٹائم میسج کر سکتے ہیں. +92 322 422 062. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.